حمد و صلات کے بعد محترم حاضرین و سامعین، قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ نساء کی 29ویں آیہ مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا ناحق مال مت کھاؤ، اور خرید و فروخت کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالی اصول بیان فرما رہا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق نہ کھاؤ، سوائے اس کے کہ تمہارے باہمی رضامندی سے کوئی تجارت ہو۔ پھر آگے ارشاد فرمایا: فَإِنَّ رَبَّكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت رحم فرمانے والا ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام: علیکم بالتجارۃ فإن فیہا 9 اعشار الرزق، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں اور قرآن کریم فرقان حمید کی آیہ مقدسہ کے مطابق آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے: اسلام میں تجارت کے اصول۔ اسلام کے مطابق جو تجارت ہے اس کے کیا اصول ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا فرامین ہیں۔ تجارت رزق کے اہم اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے، اور اس کی اہمیت اور افادیت ہر دور میں یکساں طور پر تسلیم کی گئی۔ اگر دور حاضر کے اندر دیکھا جائے تو عالمی معیشت میں اس کی جو حیثیت ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی سی ہے، اور آج جس قوم نے بھی تجارت کے پیشے کو اپنایا ہے وہ قوم ترقی کی منازل پر رواں دواں ہے، اور ہر اعتبار سے ملکی اور عالمی سطح پر وہ قوم ہو، ملک ہو، افراد ہوں، وہ عروج پر ہیں اور غالب